15 दिन के लिए हिरासत में रखा जाएगा। डायरेक्टर की जानिब से डायरेक्ट किया गया, वो बड़ा प्रॉपर तरीके से किया गया। उनके जो वकील हैं अगर वो हाई कोर्ट से दोबारा रिजू भी करेंगे तो ये कहा यह जाएगा कि जी ये चूँकि इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो अब ये उनकी जुरिस्डिक्शन में जाएगा मामला। एक म्यूजिकल चेयर है, ये चलती रहेगी। गैर कानूनी काम को कानूनी बनाया जाता है। यहाँ पर आज दोनों जजेस की आपस में आर्ग्यूमेंट्स होते रहे। नैब को एज ए टूल इस्तेमाल किया उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। मुंतखब करदा नुमाइंदों के बनाए हुए कवानीन को स्ट्राइक डाउन करना तो मुझे समझ में नहीं आता। एक से ज़ायद जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो इस केस में मुतासिर हुए हैं। यहाँ पर नुक्ता जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ का नहीं है, असल में ये सारा मामला जो है नैब से मुतालिक ये करप्शन का है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिपोर्टर्स बैठक में आप सबको खुश आमदीद। मेरे साथ अदील भाई मौजूद हैं एंड ब्यूरो चीफ कामान भाई। व्यूअर्स, आज लाहौर में बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या पेश आया है, वो है परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी। सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कामान भाई, सुबह से एपिसोड चल रहा था क्योंकि परवेज़ इलाही को भी एक सेंस में पता था कि क्योंकि वो हाई कोर्ट के अहाते में ही थे, उस टाइम पे अंदर ही बैठे हुए थे और बहुत बड़ी नफरी जो थी पंजाब पुलिस की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर भी जमा थी। और उससे पहले हमने देखा कि नैब के साथ भी कुछ एहलकारों के साथ लाहौर पुलिस की ही इख्तलाफात हो गए, लड़ना शुरू हो गए। फिर जनाब एंटी करप्शन वाले भी आए वहाँ पे, उधर भी इशू हो गया। फिर इवन लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आप इनकी ही सिक्योरिटी में, पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी में इनको आप घर पहुंचाया जाए जो है। तो जब वो चले हैं उसके बाद कैनाल रोड पे एक और गाड़ी आई आगे लगी और उनको बड़ा जूद को करके निकाला। लतीफ़ खोसा साहब को भी बड़े धक्के वगैरह पड़े हैं, क्या कहेंगे इस पे? कैनाल रोड पे ही उनका घर है, मतलब वहीं पे जी हाँ। और वो ये कहते हैं कि जी बस वो मोड़ मुड़ रहे थे अपनी गली का तो वहीं पर ही रोका गया और वहीं पर ही पुलिस जो है ना, पहली बात तो ये है कि कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया। इस्लामाबाद पुलिस ने ही गिरफ़्तार किया है। इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा इसके लिए वो उन्होंने कन्फर्मेशन भी दे दी है कि जी हाँ हमने उनको 3 MPO के तहत गिरफ़्तार किया है और उनको 15 दिन के लिए कहा जा रहा है कि उनको हिरासत में रखा जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली वो अडियाला जेल में रखे जाएंगे। अब अगर आप लतीफ़ खोसा या कोई भी उनके जो वकील हैं अगर वो हाई कोर्ट से दोबारा रिजू भी करेंगे कि जी आपके ऑर्डर्स की वायलेशन हुई है तो ये कहा यह जाएगा कि जी ये चूँकि इस्लामाबाद पुलिस ने दूसरे सूबे की पुलिस ने गिरफ़्तार किया है तो अब ये उनकी जुरिस्डिक्शन में जाएगा मामला कि जी वो उन्होंने किस जुर्म के तहत किया और मेंटेनेंस इन पब्लिक ऑर्डर के तहत उन्होंने किया है। तो ये इनका इख्तियार था इस्लामाबाद पुलिस का, मतलब तकनीकी एतबार से उसको जो है वो कानूनी को एक गैर कानूनी काम को कानूनी बनाया जाता है यहाँ पर। तो यही सूरत हाल जो है वो सामने आई है। बिल्कुल अदील भाई, इंटरेस्टिंगली हम देखते हैं कि जैसे अली मोहम्मद ख़ान का केस था, उसके अलावा बाकी भी कुछ PTI के रहनुमा हैं, इवन कुछ अभी तो जो आपके शाह महमूद कुरैशी हैं, आपके कुछ लॉयर्स भी हैं जिनको आजकल गिरफ़्तार किया हुआ है इसी बेसिस पे। तो अगर तो एक से कि अगर प्रॉब्लम हो रही है व्हेन इट कम्स टू आपके जो पुलिस है वो गलत गिरफ़्तारी डालती है किसी के भी केस पे, तो मैक्सिमम कोर्ट्स के पास क्या ऑप्शन होती है कि इस चीज़ को अगर किसी को वापस भी भेजना हो या उनसे कहना हो कि अब आप इसको गिरफ़्तार नहीं कर सकते, अगर वो कहना ना माने तो क्या कोर्ट्स के पास ये अहकामात रह जाते हैं कि आगे से वो कोई सीरियस एक्शन ले सके या बरतरफ कर सके पुलिस एहलकारों को? सर, एक होता है कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी, और अगर वो होती है तो ऑब्वियसली जो अदालत होती है वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकती है। मगर यहाँ पर जिस तरह कामरान साहब बता रहे हैं, जो काम किया गया है, जो डायरेक्टर की जानिब से डायरेक्ट किया गया है, वो बड़ा प्रॉपर तरीके से किया गया और जो तकनीकी मामलात हैं उनको बड़ा गौर उन पर किया गया है। ईच एंड एवरी डिटेल जो है ना उसको मलूज़ खातिर रखा गया है और जो जवाज़ है अदालतों के सामने वो बाकी नहीं रखा गया। अब लेट्स से अदालत ने हुक्म दिया है, ऑब्वियसली हाई कोर्ट है और एक सूबे की हाई कोर्ट है तो उसका हुक्म उस सूबे से ही मुतल्लिक था। तो अब अगर वफाक की पुलिस जाती है और उनको गिरफ़्तार कर लेती है और कोइंसिडेंटली उस सड़क से गिरफ़्तार करती है जो उनके अपने वालिद के नाम पर भी है, खैर उनको गिरफ़्तार कर लेती है और जिस तरीके से गिरफ़्तार कर, बड़ा इन ह्यूमैन किस्म का तरीका हमने देखा है, जो मैंने TV पे सर देखा है कि उठा के उनको लेके जाया जा रहा है और धक्के पड़ रहे हैं क्या। और एक उम्र रसीदा शख्स है, वो अलग बात है कि ये उम्र रसीदा शख्स आपका डिप्टी वज़ीर आज़म रह चुका है, साबिक़ वज़ीर आला रह चुका है और क्या कुछ नहीं रह चुका।
تو اس طرح کا جو رویہ ہے اب اس میں دوبارہ سے جب وہ عدالت سے رجوع کریں گے، اول تو وہ کریں گے نہیں، میرا نہیں خیال کہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ دوبارہ جائیں گے کہ آپ کے حکم کے باوجود یہ سب کچھ ہوا ہے، کیونکہ جواب تو کامران صاحب نے بتا دیا کہ انہوں نے کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا ہے، تو آبویسلی اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ آئے گا. تو یہ اب ایک میوزیکل چیئر ہے سر. کل کو سندھ پولیس لے جائے سر اب وہ دیکھیں نا کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ عمران، وہ جو آپ کے چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، ہی واز اسمارٹ انف کہ وہ کوئٹہ نہیں جا رہے تھے، ٹھیک ہے. وہ انہوں نے بہت سارے جواز پیدا کیے اور انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اور سپریم کورٹ سے انہوں نے ابھی تک اسٹے لے رکھا ہے، ادروائز وہ بھی اس مقدمے میں وہاں پر گرفتار ہو چکے ہوتے. تو یہ سر ایک میوزیکل چیئر ہے، یہ چلتی رہے گی. اور عدالتیں جو ہیں، جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کوئی پروسیڈنگز کو انیشیٹ کرنے کا، تو عدالتیں ایک ہی صورت میں کر سکتی ہیں. لیٹ سے اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے عدالتی احاطے سے، تو آبویسلی اب تو سپریم کورٹ کا اس میں آرڈر آ چکا ہے، آپ نہیں کر سکتے. میں نے پہلا سوال ہی یہ پوچھا تھا جب یہ ہوا گرفتاری کا عمل، تو میں نے کہا یہ عدالت کے اندر سے کیا گیا، تو انہوں نے کہا نہیں باہر سے کیا گیا اور اسلام آباد پولیس نے کیا. تو مجھے تو کم از کم ایز اے کورٹ رپورٹر اس میں ایسی کوئی بات نہیں لگی کہ اس کو آپ اخلاقی طور پر تو غلط کہہ سکتے ہیں، مگر اب قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے. ویری انٹرسٹنگ. اچھا دوسرا عدیل بھائی، آج ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ سماعت ہوئی تھی سپریم کورٹ میں جو نیا امینڈمنٹ ایکٹ آیا آپ کا، اس کے بعد ایک چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پہ اس کے اوپر سماعت بھی ہوئی، اور آئی تھنک سال سے زیادہ ہو گیا ابھی ٹائم جو ہے، ایک سال ہو گیا. تو اس کا کوئی کنکلوژن نظر آتا ہوا آ رہا ہے کہ اس کی آگے کیا چلنی ہے؟ آج کی ویسے سماعت میں کیا تاثرات تھے چیف جسٹس کے اور باقی ججز کے؟ آج کی جو سماعت ہے اس کے آغاز پر ہی چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ہم آج اس کو کنکلوڈ کریں گے، اور فار یور انفارمیشن 52 سماعتیں ہو چکی ہیں. کامران صاحب بڑے عرصے تک سپریم کورٹ کور کرتے رہے ہیں، یہ بڑا غیر معمولی ایک نمبر ہے. 52 سماعتیں معمول میں نہیں ہوتی، اور اب ہاف سینچری ہو چکی ہے، اور اب 53ویں سماعت ہونے جا رہی ہے منگل کے روز. اور اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہیں وہ اپنے آرگومنٹس دیں گے، اور منگل کو ہوپ فلی یہ مقدمہ کنکلوڈ ہو جائے گا. جہاں تک بات ہے آج کی سماعت کا تعلق، اگر آپ دیکھیں تو آج کی سماعت میں جو گزشتہ روز سماعت ہوئی تھی، یہ اس کا ایک تسلسل تھا. گزشتہ سماعت پر خواجہ حارث جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، انہوں نے ان نیب ترامیم کے اوپر ایک اصطلاح استعمال کی تھی، بیسیکلی کلریبل انہوں نے یوز کیا تھا کہ یہ ایک طریقہ کار اپنایا گیا ہے. اور کلریبل کو اب آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں. میری تو خواجہ صاحب سے بات ہوئی، میں نے کہا آپ جو کلریبل کہہ رہے ہیں ہم اس کو اردو میں کیا ترجمہ کریں، کیا ہم اس کو رنگ بازی کہہ دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے، یہ تو مجھے بھی چیک کرنا ہوگا. بہرحال اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسے موٹیوز ہوتے ہیں، کلریبل ایکسرسائز وہ ہوتی ہے جس میں موٹیوز آپ کے بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے، پس پردہ کچھ آپ کے عزائم ہوتے ہیں، تو اس کو کلریبل ایکسرسائز کہا جاتا ہے. اس پر جسٹس منصور علی شاہ گزشتہ روز بھی کافی آپ کہہ سکتے ہیں نالاں ہوئے. آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم کیسے اور کیوں کر پارلیمنٹیرینز پر میلس ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اور اگر لیٹ سپوز ہم آپ کی اس دلیل کو درست مان لیں کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے نیب ترامیم جو ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے کی یا اپنے بچوں اپنی فیملی کے فائدے کے لیے کی، چلیں آپ کی بات کو درست مان لیتے ہیں. اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کی جو امینڈمنٹس ہیں ان کو ہی اسٹرائک ڈاؤن کر دیں جو پارلیمنٹ نے کی ہیں. اور گزشتہ روز جو ان کی آبزرویشن تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم 17 نان الیکٹڈ جو لوگ ہیں وہ کس طرح 25 کروڑ عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے بنائے ہوئے قوانین کو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اسٹرائک ڈاؤن کرنا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو وہ یہ کہتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اب لیٹ سے امینڈمنٹس ہو گئی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میلافائڈی انٹینٹ ہے فرض سے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اب انتخابات قریب ہیں، جلد انتخابات ہونے والے ہیں. لوگ ان لوگوں کو الیکٹ نہ کریں جن لوگوں نے یہ قوانین بنائے ہیں. اگر اتنے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوئے ہیں جو اس پٹیشن میں مدعا ہے، تو آبویسلی لوگ ان کو الیکٹ نہیں کریں گے. ایک نیا پارلیمنٹ آئے گا اور وہ آ کر نیا قانون بنا لے گا. ڈیموکریسی تو ایسے چلتی ہے. اس پر آج جسٹس جو عمر عطا بندیال ہیں جو بینچ کو ایڈ کر رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرسٹنگلی آج دونوں ججز کی آپس میں آرگیومنٹس ہوتے رہے کہ وکیل صاحب سامنے کھڑے تھے خواجہ حارث صاحب، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب بار بار سوال کر رہے تھے کہ میں پہلے دن سے 52 سماعتیں ہو چکی ہیں، یہ پوچھ رہا ہوں کون سا بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں.
اور ساتھ پھر انہوں نے پارلیمنٹ کے کردار کے اوپر اور ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کے اوپر بات کی. تو چیف جسٹس ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو ان کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ کوئی بنیادی انسانی حقوق متاثر نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سے زائد جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ اس کیس میں متاثر ہوئے ہیں. خیر ان کے آپس میں کافی بات ہوئی. آخر میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک بات تو ایکسیپٹ کی. انہوں نے کہا کہ ایک بات میں مانتا ہوں کہ ڈائریکٹلی کوئی بھی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ اس میں متاثر نہیں ہوئے, افیکٹ نہیں ہوئے, مگر یہ ایسا مقدمہ ہے کہ اس میں ہمیں کرافٹ کرنا ہوں گے کہ کون سے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. تو اب بظاہر تو نظر یہی آ رہا ہے کہ صورتحال 2 اور 1 کی ہے. 2 ججز جو ہیں وہ ان امینڈمنٹس کے خلاف ان کی آبزرویشنز آ رہی ہیں, جبکہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ اس طرف جا نہیں رہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمان کا معاملہ ہے اور پارلیمان ہی اس کو دیکھے اور پارلیمان ہی اس کو انڈو کر سکتا ہے اگر غلط ہے. تو اب دیکھتے ہیں منگل کے روز موسٹ پروبیبلی فیصلہ اس پر محفوظ ہو جائے گا. محفوظ بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے عدالت ایک مختصر حکم نامہ بھی سنا دے اور اس کے بعد ڈیٹیل ریزننگ آ جائے. عمر ایک چیز ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ مختصراً اگر ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ امینڈمنٹ تھی کیا. مطلب یہ تو ایک سیٹ آف امینڈمنٹس تھا, لیکن اس سے جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہوئی تھی, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 50 کروڑ روپے کی جو کرپشن ہوگی تو تب آپ کا جو کیس ہے وہ نیب میں کیس بنے گا. اگر آپ نے 49 کروڑ 90 لاکھ 99 لاکھ کی بھی کرپشن کی ہوئی ہے تو آپ اس نیب کے پرویو سے باہر ہوتے ہیں, پھر آپ کے اوپر نیب کا مقدمہ نہیں بنے گا. یعنی انہوں نے 50 یہ کہہ دیا کہ جب بھی کرپشن اگر ہو تو نیب سے بچنے کے لیے 49 کروڑ 99 اس کی آپ کیجیے. ایک چیز یہ ہے. اچھا, اس کا دوسرا امپیکٹ یہ ہوا کہ جب یہ لیجسلیشنز آ گئیں پچھلے سال, جب کہ پچھلی حکومت نے رجیم چینج کے بعد یہ بنائیں, تو اس میں بہت سے جو پولیٹیشنز تھے ہمارے, بہت سے ایم این ایز, ایم پی ایز وغیرہ, انہوں نے ان کے خلاف جو مقدمات تھے پہلے کے بنے ہوئے وہ سب انہوں نے بتایا کہ جی یہ 50 کروڑ سے کم ہے. تو وہ بہت سارے آج فہرست پیش کی گئی ہے کہ جی سوری کہ اتنے لوگوں کی جو ہے وہ اس کے بینیفیشریز تھے وہ تھا. تو یہاں پر نقطہ جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کا نہیں ہے. اصل میں یہ سارا معاملہ جو ہے نیب سے متعلق یہ کرپشن کا ہے, کرپشن سے متعلق ہے. نیب کو اگر آپ نے واقعی کرپشن ختم کرنے کے لیے اور قوم کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ واپس لانے کے لیے اگر آپ نے اس کو بنایا ہے تو پھر تو جو ہے نا اسٹرکٹ ہونے چاہیے معیار اس کے, بالکل اس میں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ نے اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کرنا ہے, نیب کو آپ نے صرف اس لیے استعمال کرنا ہے کہ جی ایک کسی کے اوپر تلوار آپ لٹکائے رکھیں نیب کی اور اس سے اپنے من پسند نتائج جو ہیں یا اپنا جو مقاصد ہیں وہ حاصل کریں, جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. نیب قانون تھا یا احتساب قانون تھا, اس میں یہی ہوا ہے. ہر دور میں نیب کو ایز اے ٹول استعمال کیا انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. جس کو اپنے پاس لانا ہو, جس کا ووٹ چاہیے ہوتا تھا اس کے اوپر نیب کا اطلاق کرتے تھے اور وہ جب آپ کے پاس آ جاتا تو پھر وہ نیب سے دھل جاتا تھا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کرپشن کا ہے. اب اگر عدالت اس میں بنیادی انسانی حقوق ڈھونڈے گی اور بنیادی انسانی حقوق کی بنیاد پر اور اس کو ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل بنیاد پر اگر اس کو ریجیکٹ کرے گی یا ایکسیپٹ کرے گی تو وہ شاید غلط ہوگا. اس کی جو اصل اسپرٹ ہے اس قانون کی وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. 100% بالکل آپ نے صحیح فرمایا. خیر ویورز, آج 2 امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں, اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹس دی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی حاضر ہوں گے نئی اپڈیٹس کے ساتھ. مجھے عدیل بھائی اور کامران بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.